باب این تصدق الاموال. یہ باب اس بات کے بیان میں کہ مال کی زکوٰۃ کہاں ادا کی جائے گی. این کہاں، تصدق ادا کی جائے گی الاموال مال کی زکوٰۃ، یعنی جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے وہ کہاں زکوٰۃ وصول کرنے جائے گا. کیا جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کے گھر پر جا کر کے لے گا، یا زکوٰۃ وصول کرنے والا سارے مال والوں کو اکٹھا بلا لے گا اور بلا کر کے زکوٰۃ وصول کرے گا. تو یہ اس باب کا مقصد ہے، یعنی دونوں کو آسانی ہو اس طرح زکوٰۃ لی جائے، دینے والے بھی پریشان نہ ہوں اور لینے والے بھی پریشان نہ ہوں. اور آسانی اس میں ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کے گھروں سے زکوٰۃ وصول کی جائے. اس میں دینے والے کے لیے آسانی یہ ہے کہ گھر سے باہر اپنے جانوروں کو لے جانے کی جو تکلیف اور مشقت ہو سکتی تھی وہ اٹھانی نہیں پڑے گی، اور زکوٰۃ لینے اور وصول کرنے والے کے لیے آسانی ہے کہ ہر ایک کے یہاں جا کر اس کو الگ الگ مال دیکھنا اور حساب لگانا آسان ہوگا. اگر زکوٰۃ وصول کرنے والا سب کا مال اکٹھے بلا لے گا تو جانور مخلوط ہو جائیں گے، پھر ان کو زکوٰۃ وصول کرنے میں پریشانی ہوگی. تو اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے مصنف نے یہ عنوان قائم کیا ہے. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم. یہاں پر دیکھیے جو بتلایا جا رہا ہے یہ اموال ظاہرہ کے بارے میں، یعنی جانوروں کے بارے میں. جو اموال باطنہ ہے وہ اموال باطنہ وصول کرنے کے لیے مصدق نہیں جاتا ہے، وہ تو مالک اموال باطنہ کا حساب لگا کر کے خود زکوٰۃ دیتے ہیں، خود زکوٰۃ پہنچائیں گے. کیا کہتے ہیں حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا جلبا ولا جنبا. جلبا بفتحتین، نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے بفتحتین فیما، لا جلبا ولا جنبا، کہ جلب بھی نہیں اور جنب بھی نہیں. کیا مطلب ہے جلب بھی نہیں اور جنب بھی نہیں؟ یعنی جلب کا مطلب ہوتا ہے، جلبہ کے معنی آتے ہیں کھینچنا، یعنی جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اس کو کھینچا نہ جائے کہ جانور کو کھینچ کر کے کہیں لا رہے ہیں. یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والا کسی علاقے میں جا کر کے ایک جگہ ٹھہر جائے، قیام کر لے، اور جانور والے کو یہ حکم دے کہ تم اپنے جانوروں کو کھینچ کر رسی میں باندھ کر کے یہاں لاؤ، تو کہا نہیں لا جلبہ، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ زکوٰۃ وصول کرنے والا حاضر ہو ہر گھر میں الگ الگ. اور لا جنبہ کا مطلب ہے یہ کہ جنب نہیں ہے. جنب کا مطلب ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والے سے کہیں دور چلا جائے. جنب کے معنی آتے ہیں اصل میں چھپانے کے، دوری اختیار کرنے کے. اسی سے آپ نے پڑھا اجتنبا، جنابت، جس سے دوری اختیار کی جاتی ہے. تو دوری اختیار کرنا، لا جلبہ کھینچنا بھی نہیں ہے، ولا جنبہ دوری اختیار کرنا بھی نہیں ہے. یعنی جو زکوٰۃ دینے والا ہے جب زکوٰۃ وصول کرنے کا وقت قریب آیا، دینے کا وقت قریب آیا، تو اپنے سارے جانور اپنے گاؤں گھر سے اٹھا کر کے کہیں دور لے کر کے چلے گئے، تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے. جیسے ہمارے علاقے جھارکھنڈ میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں لوگ بھینس پالتے ہیں، بہت بھینس پالتے ہیں. تو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، کھیتوں میں جب کچھ نہیں ہوتا ہے علاقے میں، تو ہمارے پاس میں کچھ دور میں ایک علاقہ ہے دیرو، تو ہر کوئی اپنی بھینس وہیں دیرو لے کر کے چلے جاتے ہیں. دیکھیے زکوٰۃ جہاں وصول کی جائے گی وہاں سے اپنے جانوروں کو اٹھا کر کے دوسری جگہ پر لے کر کے چلے گئے. یہ تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ وصول کرنے والا گاؤں میں جائے اور گاؤں والا اپنے گاؤں ہی میں رہے. وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتِهِمْ إِلَّا فِي دُوَرِهِمْ،
زکات وصول نہیں کی جائے گی الا فی دورہم بلکہ ان کے گھروں میں ہی. وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يعقوب بن مريم قال سمعت ابي يقول عن محمد بن اسحاق في قول لا جلب ولا جنب قال ان تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب الى المصدق والجنب عن هذه الفريضة ايضا لا يجنب اصحابها. يقول ولا يكون الرجل باقصى مواضع اصحاب الصدقة فتجنب اليه ولكن تؤخذ في موضعه. یہ لا جلبا ولا جنبا کی اس حدیث میں تفسیر ہے. لا جلبا ولا جنبا کا جو لفظ ہے اس حدیث میں اس کی تشریح ہے, تفسیر کرنا مقصود ہے. محمد بن اسحاق بہت بڑے محدث ہے. وہ لا جلبا ولا جنبا کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم سے علی نے, انہوں نے یعقوب بن ابراہیم نے, وہ کہتے ہیں میرے والد نے, وہ محمد بن اسحاق وغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان تصدق الماشیۃ کہ جانوروں کی ماشیہ کی زکات وصول کی جائے گی فی مواضعہا ان کی جگہوں میں ہی, ولا تجلب الی المصدق اور جانور کھینچ کے نہیں لائے جائیں گے مصدق زکات وصول کرنے والے کے پاس, زکات وصول کرنے والے کے پاس. اچیت ہو گیا. اب آگے لفظ ہے والجنب عن هذه الفریضة ایضا لا یجنب اصحابها. یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ والجنب عن هذه الفریضة, یہاں ہے عن هذه الفریضة جبکہ دوسرے میں ہے عن هذه الطریقة. اور یہ جو فریضہ والا نسخہ ہے یہ نسخہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے عن هذه الفریضة میں عن هذه پر ایک نون لگا ہوا ہے, نون جو نسخے کی نشانی ہوتی ہے. تو یہ فریضہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہاں پر ہے طریقہ. اب اس طریقے میں بھی دو نسخے ہیں, ایک ہے علی هذه الطریقۃ اور ایک ہے عن هذه الطریقۃ. ولا جنب عن هذه الطریقۃ, یہ والجنب علی هذه الطریقۃ, اور اسی طریقے پر جنب بھی نہیں ہوگا. لا یعنی لا یجنب صاحی اصحابها, مال والا جنب نہیں کرے گا, دوری اختیار نہیں کرے گا. یقولو ایسا ہی کہتے ہیں. ولا یکون الرجل, ولا یکون الرجل اگلا دیکھیں. یہ ولا یکون الرجل کی جو ہے لا جنبا کی دوسری تفسیر ہے, لا جنبا کی دوسری تفسیر ہے. ولا یکون الرجل اور نہ ہو سائی باقصى مواضع اصحاب الصدقۃ, اصحاب صدقہ زکات والے کی جگہ سے دور جگہ میں. فتجنب الیہ, پھر صدقہ ان کی طرف کھینچ کے لے جائی جائے, زکات کھینچ کر ان کی طرف لے کر کے جائی جائے, سے دوری کی جائے, تو ایسا بھی نہیں ہوگا. ولیکن تؤخذ فی موضعہ, لیکن زکات وصول کی جائے گی ان کی جگہ ہی میں. یعنی جو سائی ہے وہ اصحاب صدقہ سے دور جا کر کے نہ بیٹھ جائے بلکہ گھروں ہی سے زکات وصول کرے. یہ پورے جملے کا مطلب ہے, اس میں اور کوئی بات نہیں ہے. باب الرجل یبتاع صدقتہ, یہ باب اس آدمی کے بیان میں جو اپنی زکات اپنے صدقہ کو خرید لیتا ہے, خرید لے رہا ہے. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنهم حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتاعه ولا تعد في صدقتك. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمل علی فرسن سوار کیا ایک گھوڑے پر فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. یہ لفظی ترجمہ ہے, لیکن حملہ کا ترجمہ دیکھیے اوپر لکھا ہوا ہے اے وہبہ لہ, گھوڑا دیا اللہ کے راستے میں. فوجدہ یباع, پھر پایا اس گھوڑے کو کہ بیچا جا رہا ہے. فاراد ان یبتاعہ, تو ارادہ کیا حضرت عمر بن الخطاب نے کہ اس کو خرید لیں.
فسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ان ذالک، اس کے بارے میں. فقالا، تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبتاعہ، کہ تم اس کو نہ خریدو، ولا تعد فی صدقتک، اور اپنے صدقہ میں واپسی مت کرو. کسی چیز کو زکوٰۃ میں یا نفلی صدقہ کے طور پر دے دینے کے بعد واپس لینے کا دو طریقہ ہوتا ہے. یہ جو باب آ رہا ہے اس باب کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی نے کوئی چیز زکوٰۃ کے صدقے میں دے دی ہے تو اس کو واپس نہ لے. تو اب یہ واپس جو لینا ہوتا ہے دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حقیقتاً واپس لے لے، اور دوسرا ہے صورتاً واپس لے لے. حقیقتاً واپس لینا تو یہ ہے کہ زکوٰۃ یا صدقہ کے طور پر کسی مستحق زکوٰۃ کو جو مال دے دیا ہے اس کو واپس لے لے، کہ بھائی لاؤ جو میں نے تمہیں زکوٰۃ کی رقم دی تھی یا جو کچھ میں نے تمہیں زکوٰۃ میں دے دیا تھا وہ واپس کرو. تو ایسا کرنا بالاتفاق حرام ہے. اور صورتاً واپس لینا یہ ہے کہ جو مال صدقہ کے طور پر کسی مستحق کو دے دیا تھا اس کو اس مستحق سے خرید لے، کہ بھائی میں تمہیں یہ صدقے میں دیتا ہوں اور پھر میں اس کو خرید لینا چاہتا ہوں تم سے. تو یہ حقیقتاً واپس لینا نہیں ہے. ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ یہ اس سے واپس لے رہا ہے. تو اس باب میں مصنف اسی صورت کا حکم بیان فرما رہے ہیں، پہلی صورت کا نہیں. پہلی صورت تو بالاتفاق حرام ہے، آپ اس کو واپس لے نہیں سکتے ہو، تو آپ نے دے دیا اس کا ہو گیا. لیکن خرید کر کے واپس لینا کیسا ہے اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں. تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غازی جس کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا ان کو ایک گھوڑا صدقہ دیا. بخاری میں اسی طرح ہے. اس مجاہد نے اس گھوڑے کو ناکارہ کر دیا، یعنی اس کی دیکھ بھال نہیں کی، اچھی طرح اس کا کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑا کیا ہو گیا، کمزور ہو گیا اور جہاد کرنے کے قابل نہیں رہا. تو اس مجاہد نے، اس غازی نے یہ سوچا کہ میں اس کو فروخت کر دیتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو بکتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے چاہا کہ میں ہی خرید لوں. تو اور یہ خیال یہ تھا کہ یہ شخص اس گھوڑے کو دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ حضرت عمر اس کے محسن ہیں شاید سستا فروخت کر دے گا، اس لیے حضرت عمر نے اس بارے میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرنا ضروری سمجھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے کہ حضرت میں نے ایک گھوڑا کسی کو ہبہ کیا تھا، صدقے میں دیا تھا اور میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مت خریدو اور اپنے دیے ہوئے صدقے کو واپس نہ لو، اگرچہ وہ اسی گھوڑے کو تمہیں ایک ہی درہم میں کیوں نہ دے. یعنی اگرچہ یہ حقیقتاً اپنے صدقے کو واپس لینا نہیں ہے لیکن واپس لینے کی صورت تو ضرور ہے، اس لیے تم اس کو واپس نہ لو. پھر آگے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی برائی اور قباحت ظاہر کرنے کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ اپنے صدقے میں رجوع کرنے والا آدمی ایسا ہے جیسے کوئی آدمی قے کرے، الٹی کرے اور قے کر کے پھر وہ خود ہی اس کو چاٹنے لگے. تو صدقہ کر کے واپس لینا اپنی قے چاٹنے کی طرح ہے. یہ جہاں یہ بخاری میں تفصیلی روایت ہے یہ وہاں پر اس کا بھی تذکرہ ہے. تو اپنے صدقے کو پھر خرید کر کے واپس لینا کیسا ہے، کیا ہے؟ حضرات ائمہ ثلاثہ شافعیہ، مالکیہ اور حنفیہ کا مذہب اور مسلک یہ ہے کہ آدمی کے لیے اپنے صدقے میں دی ہوئی چیز کا خریدنا جائز ہے. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حنابلہ کا مسلک یہ ہے کہ صدقے میں دینے والے کا اپنی دی ہوئی چیز کو خریدنا جائز نہیں ہے. یہ حدیث حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے. اور ہماری دلیل کیا کہتے ہیں، وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ لا تحل صدقۃ لغنی الا لخمسۃ، کہ صدقہ مالدار کے لیے حلال نہیں، زکوٰۃ مال کے لیے حلال نہیں ہے مگر 5 آدمی کے لیے، عامل کے لیے یا وہ آدمی کی جس نے اس کو مال میں خریدا ہو. تو دیکھیں خریدنے کا تذکرہ آ گیا کہ جس نے وہ زکوٰۃ خرید لی ہے اپنے مال کے بدلے میں، زکوٰۃ دی اور وہ دیکھا کہ میری زکوٰۃ میں جو چیز میں نے دی تھی وہ چیز بک رہی ہے تو اپنے مال سے اس کو جب خرید لے گا تو خریدنا حلال ہو جائے گا. یہ کیا کہتے ہیں دوسری روایتیں موجود ہے. تو یہ ہماری دلیل ہے. یہ باب ختم ہوا، اگلا باب شروع ہو رہا ہے.
باب صدقۃ الرقیق، یہ باب غلام رقیق کے رقیق اور غلام کی زکوٰۃ کے بیان میں، غلام ہے باندی ہے ان کی زکوٰۃ کے بیان میں۔ یہ قال حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخيل والرقيق صدقة الا زكاة الفطر في الرقيق۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سلمان بن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة۔ حضرت ابو ہریرہ کی دونوں ہی حدیث ہے اس باب میں۔ پہلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لیس فی الخیل والرقیق زکات، کہ گھوڑے میں اور غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے، الا زکات الفطر فی الرقیق، مگر غلام میں زکات فطر ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے لیس علی المسلم فی عبدہ، کہ نہیں ہے مسلمان پر اس کے غلام میں، ولا فی فرسی، اور نہ ہی اس کے گھوڑے میں صدقۃ کوئی زکوٰۃ۔ مصنف کا مقصد جو ہے اس باب سے دو مسئلے کو بیان کرنا تھا، ایک تو گھوڑے میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، جبکہ عنوان مصنف نے صرف باب صدقۃ الرقیق قائم کیا، جبکہ یہاں حدیث میں دونوں میں گھوڑے کی بھی زکوٰۃ کا بیان ہے، گھوڑے کی اور کیا کہتے ہیں غلام اور باندی دونوں کی زکوٰۃ کا بیان۔ تو ایک تو گھوڑے میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے یہ بیان کرنا مقصد ہے، دوسرا غلام اور باندیوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے حضرت مصنف نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی حدیث بیان کی ہے دو سند سے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، الفاظ کا تھوڑا فرق ہے اور ہم نے ترجمہ بھی کرا دیا ہے۔ تو ایک میں رقیق اور خیل کے الفاظ ہیں اور دوسری حدیث میں عبد اور فرس کے الفاظ ہیں، دونوں کا معنی ترجمہ ایک ہی ہے۔ تو حدیث شریف کا تو مطلب صرف اتنا ہے کہ انسان پر اس کے غلام میں اور جو ان کے پاس گھوڑے ہیں اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ غلام میں صدقۃ الفطر ہے جو ان کی جانب سے ان کا مالک ادا کرے گا، صدقۃ الفطر میں اس کا بیان آئے گا۔ تو اب دونوں مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ گھوڑوں میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے۔ تو گھوڑے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اپنی سواری بار برداری وغیرہ کے لیے، اور کچھ گھوڑے ہوتے ہیں تجارت کے لیے۔ جو گھوڑے تجارت کے لیے ہے، یعنی جن گھوڑوں کو یہ بیچتا ہے خریدتا ہے، بیچتا ہے خریدتا ہے، جن گھوڑوں کی تجارت کرتا ہے، تو ایسے گھوڑے تو تجارتی مال میں داخل ہے، تو ان میں بالاتفاق زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جو گھوڑے اپنی سواری کے لیے ہے، بوجھ ڈھونے کے لیے ہے، اس میں بالاتفاق زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک تیسری قسم کا گھوڑا ہوتا ہے جو آدمی اپنے گھروں میں رکھتا ہے در و نسل کے لیے، یعنی دودھ وغیرہ کے لیے، گوشت کے لیے، نسل بڑھانے کے لیے۔ تو ایسے گھوڑے کہ جو نسل بڑھانے کے لیے ہو، جن گھوڑوں کے گوشت کھانے کے لیے رکھا گیا ہو، جن گھوڑے کے دودھ استعمال کرنے اور دودھ پینے کے لیے رکھا گیا ہو، اور یہ گھوڑے سائمہ ہو، سائمہ یعنی جو جنگل میں چرتے ہیں، تو ان میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے۔ حضرات ائمہ ثلاثہ، حضرت امام شافعی، امام مالک اور حضرت امام احمد اور احناف میں سے صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ توالد و تناسل کے سائمے گھوڑوں میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑوں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، جیسے کہ کیا کہتے ہیں گائے وغیرہ میں اور اونٹ وغیرہ میں اور بکری وغیرہ میں زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مالک کو اختیار ہے ہر گھوڑے کی طرف سے زکوٰۃ میں 1 دینار ادا کر دے یا گھوڑے کی قیمت لگا کر 40واں حصہ ادا کر۔ حضرات ائمہ ثلاثہ کی دلیل تو یہی حدیث ہے کہ یہاں آ گیا ہے۔ احناف کی دلیل کیا کہتے ہیں صحیح مسلم کی کتاب الزکوٰۃ کی ہے، جس میں ہے کہ ثلاثتن، جس میں یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی، دی جائے گی۔ میں حدیث وغیرہ نہیں پڑھ رہا ہوں یہ، تو اس میں کیا کہتے ہیں ہے سنن دارقطنی اور سنن بہقی وغیرہ کی بھی ایک حدیث ہے، وہ چھوٹی حدیث ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ خیر جو سائمہ ہو، ان کے الفاظ یہ ہے فی الخیل السائمہ فی کل فرس دینار، گھوڑے جو سائمہ ہو ہر گھوڑے میں 1 دینار ہے۔ تو اس طرح کی کئی ساری حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ گھوڑے میں زکوٰۃ واجب اور لازم ہے۔ امید کی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ دوسرا مسئلہ ہے غلاموں کی زکوٰۃ کا،
تو غلام بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خدمت کے غلام ہوتے ہیں، دوسرے تجارت کے ہوتے ہیں۔ خدمت کے غلاموں میں تو بالاتفاق زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، لیکن تجارت کے غلام میں بالاتفاق زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لہذا حدیث باب میں جو یہ کہا گیا ہے کہ غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہاں پر غلام سے مراد خدمت والے غلام ہیں۔ اچھا، ایک بات اور کہ صدقۃ الفطر غلام پر واجب ہے، یعنی غلام خدمت کے ہوں یا تجارت کے ہوں، ان پر صدقۃ الفطر واجب ہے، لیکن یہ صدقۃ الفطر غلام ادا نہیں کرے گا، کیونکہ غلام کے پاس مال ہی نہیں ہوتا ہے۔ غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اس کے مالک کا ہے، تو ان کی طرف سے ان کا مالک ادا کرے گا، ان کے مالک ادا کرے گا، یہ یہاں پر یاد رکھیں۔ دونوں حدیث ہو گئی، دونوں حدیث کا ترجمہ ہو گیا، اور اس سے متعلق جو گفتگو تھی وہ بھی ہو گئی۔ اب اگلا باب آ رہا ہے، باب صدقۃ الزرع۔ یہ باب زراعت کی زکوٰۃ کا بیان میں، جس کو عشر وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، اور عشر سے متعلق کچھ تفصیل پیچھے بھی آ گئی ہے، عشر کا نصاب وغیرہ کچھ پیچھے آیا ہے۔ یہ قال حدثنا حارون بن سعید الحیثمی الایلی قال حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والانهار والعيون او كان بعلا العشر وفيما سقي بالثواني او النزح نصف العشر۔ ترجمہ دیکھیں سب سے پہلے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زراعت بارش، نہر یا چشمے سے خود بخود زمین سے تری یا آ کر اگے، اس میں 10واں حصہ لازم ہوگا۔ رسول فیما، ان میں سقط السما، جن کو آسمان نے سیراب کیا، والانہار، اور نہروں نے سیراب کیا، تر کیا، والعیون، اور چشموں نے، او کانا بالن، یا بال ہو، بال ہو یعنی اونٹ یا ڈول وغیرہ کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں کھینچ کر پانی دیا جاتا ہے۔ اور یہ تو اب اس صورت میں بال خود بخود جہاں سے کچھ پانی وغیرہ نکلتا ہے اس کو بال بولتے ہیں، خود بخود زمین سے تری وغیرہ نکلتی ہے کہیں، اس کو بال بولتے ہیں، تو اس میں العشر، عشر لازم ہے۔ وفیما سقیا، اور اس میں سقیا جس کو سیراب کیا گیا، بالثوانی، اونٹ کے ذریعے، اب نزح یا ڈول کے ذریعے، تو اس میں نصف العشر، 10 کا آدھا یعنی 20واں حصہ، نصف العشر 20واں حصہ لازم ہوگا۔ تو زرعی پیداوار کی زکوٰۃ کا اس میں بیان ہے۔ تو زکوٰۃ کو اصطلاح میں عشر یا نصف عشر، یعنی زرعی زکوٰۃ کو عشر یا نصف العشر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس زکوٰۃ سے متعلق 3 باتیں یاد رکھیں۔ ایک یہ کہ زرعی پیداوار کی زکوٰۃ کے لیے نصاب شرط ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی نصاب احناف کے شرط نہیں ہے، اور دوسروں کے یہاں شرط ہے، جس میں تھا کہ لیسا فیما دون خمس اوسق صدقہ، یہ حدیث جہاں آئی تھی اسی ابو داؤد میں، وہاں ہم نے تفصیل سے بتلایا تھا، اس لیے ان کو اب نقل نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ وہ زمین کون کون سی ہے کہ جس میں عشر واجب ہوتا ہے، اور وہ کون سی ہے کہ جس میں نصف عشر ہے۔ اس دوسرے مسئلے میں سب کا اتفاق ہے، اور حاصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کھیت اور زمین میں آپ پاشی کی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہو اس میں نصف العشر ہے، یعنی پانی وغیرہ خرید کے دینا پڑتا ہے، ٹیوب ویل سے دینا پڑتا ہے، اور جس زمینوں میں ایسا نہ کرنا پڑتا ہو، بارش برستی ہے، پانی کھیت میں آ جاتا ہے، کھیتی اگ آتی ہے، کیا کہتے ہیں خرید کے پانی دینا نہیں پڑتا ہے، یا اونٹ وغیرہ یا اور کسی مشقت سے پانی نہیں دینا پڑتا ہے، تو اس میں 10واں حصہ لازم ہوگا۔ اور اگر کیا کہتے ہیں پانی خرید کے دینا پڑ رہا ہے، کنویں تالاب سے پانی لا کر کے دینا پڑ رہا ہے، مشین پائپ وغیرہ لگا کر کے، تو اس میں نصف العشر ہوگا۔ اب تیسری بات ہے کہ پیداوار کی کن کن قسم میں عشر یا نصف عشر واجب ہے اور کن میں واجب نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی کیا کہتے ہیں اختلافی ہے۔ یہ پیچھے ہم بتا چکے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے سب میں عشر یا نصف عشر واجب ہے، لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ ابھی جو ہندوستان کی زمینیں ہیں، عشری زمین اس کو کہا جاتا ہے کہ جس پر ہمیشہ سے مسلمانوں کا قبضہ رہا ہو، اور کبھی بھی
کسی غیر مسلم کا حربی ذمی کسی کا بھی اس پر قبضہ نہ ہوا ہو تو اس کو عشری کہیں گے. یعنی مسلمانوں کے قبضے میں جب سے وہ زمین آئی ہو تب سے لے کر کے اب تک وہ مسلمانوں کے قبضے میں اس کا قبضہ بدلا نہ ہو. تو انڈیا کی جو زمینیں ہیں صحیح قول کے مطابق جو مفتیان کرام نے فتویٰ لکھے ہیں دیے ہیں وہ یہ کہ انڈیا کی زمینیں عشری نہیں ہے بلکہ ان زمینوں پر غیر مسلم کا قبضہ ہو گیا تھا، انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا، اس لیے یہ عشری زمینیں نہیں ہیں. لیکن احتیاط یہ ہے کہ انڈیا کی زمینوں میں بھی عشر دینا مناسب ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہر قسم کی زمینی پیداوار زمین سے جو بھی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کہ ہر قسم میں دیں گے. تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ہر قسم کی پیداوار میں زکوٰۃ یعنی عشر یعنی عشر واجب ہے. یہ پیچھے بھی اختلاف آیا ہے. البتہ یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ ایسی چیز کہ جس کو لوگ عادتاً بوتے ہیں لگاتے ہیں اور اس کا مقصد کمائی اور آمدنی کا حصول ہوتا ہے، خواہ وہ چیز باقی رہنے والی ہو جیسے گیہوں چنا وغیرہ یا باقی رہنے والی نہ ہو جیسے ساگ سبزیاں پھل وغیرہ، تو کیا کہتے ہیں ان میں ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں زکوٰۃ ہے اور کیا کہتے ہیں ان میں یعنی عشر واجب ہے، عشر دیں گے. دوسری حدیث ہے اس کو کیا کہتے ہیں پڑھی جا رہی ہے. قال حدثنا احمد بن ثاني قال حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني عمرو عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط الانهار والعيون العشر وما سقي بالثواني ففيه نصف العشر. یہ حضرت جابر بن عبداللہ البجلی کی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فیما سقط الانہار ان میں کہ جن کو نہروں اور چشموں نے سیراب کیا العشر اس میں کیا ہے عشر ہے وما سقی بالثوانی اور جس کو سیراب کیا گیا ڈولوں کے ذریعے سے ففیہ نصف العشر تو اس میں نصف عشر ہے. یہ قال حدثنا حیث بن خالد الجہنی وابن الاسود العجلی قال حدثنا قال وكون البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء قال ابن الاسود قال يحيى يعني ابن آدم سألت ابا ياس الاسدي قال الذي يسقى بماء السماء. یہ بعل کی مراد بیان کر رہے ہیں کہ حیثم بن خالد الجونی اور ابن اسود العجلی دونوں کہتے ہیں کہ وکیع رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بعل سے مراد بعل سے مراد الکبوس الذی ينبت من ماء السماء وہ زراعت ہے، الکبوس وہ زراعت ہے الذی ينبت من ماء السماء جو بارش کے پانی سے اگ جائے. قال ابن اسود نے کہا قال یحییٰ ابن آدم کا کہنا ہے یحییٰ سے مراد یحییٰ ابن آدم سألت ابا یاس الاسدیہ کہ میں نے ابو یاس اسدی سے سوال کیا فقالا تو انہوں نے کہا کہ الذی وہ کھیتی ہے یسقی بماء السماء کہ جس کو آسمان کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. یہ یعنی آسمان کے پانی سے خود بخود جو سیراب ہو کر کے کھیتی ہو ایسی کھیتی کو ایسی زراعت کو بعل کہا جاتا ہے جو خود بخود ہو جائے. وبه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك ابن ابي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. قال أبو داود شبرت قتادة بمصر 13 شبرا ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وسيرت على مثل عدلين. یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثوا الى الیمن
کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ خذ الحب من الحب. حب کا ترجمہ یہاں پر کریں گے اناج، اگر چیز کا اصلی معنی دانے کے ہوتے ہیں کہ اناج میں سے اناج لو، اناج میں سے اناج لو. والشاۃ من الغنم، اور بکریوں میں سے بکری لو. غنم اور شاۃ بکری کو کہتے ہیں. اور اونٹوں میں سے اونٹ لو. والبقرۃ من البقر، اور بیلوں میں سے گائے بیل، گائے بیلوں میں سے گائے بیل لو. قال ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ شبرت قصاءۃ، کہ میں نے مصر میں قصاءۃ ایک لکڑی، شبرت ناپی، 13 شبرن، یہ کیا کہتے ہیں ککڑی، میں نے ککڑی کو لکڑی بول دیا، ککڑی ہے یہ ککڑی. قصاءۃ اور قصاءن، قصہ عام طور سے عربی ہماری استعمال کی جاتی ہے، جبکہ یہاں پر قصاءۃ ہے. اس کے معنی ککڑی کیا آتے ہیں، پھل ہوتا ہے گرمی کے موسم میں، جیسے کھیرا کھاتے اسی طرح ککڑی بھی ہوتی ہے. شبرت قصاءۃ بمصر، کہ میں نے مصر میں ایک ککڑی ناپی، 13 شبرن، جو 13 کیا کہتے ہیں 13 بالشت کی تھی. 13 بالشت یعنی بالشت سے جب ناپے کہیں تو اس ککڑی کی لمبائی 13 بالشت تھی. ورأیت اترجۃ، اور میں نے ایک سنترا دیکھا، علی بعیر، اونٹ پر لدا ہوا، بقطعتین، اتنا بڑا اترج تھا جو 2 حصے کر کے اس پر لادا گیا تھا. بقطعتین 2 ٹکڑوں میں، بقطعتین 2 ٹکڑوں میں. قطیت جس کو کاٹا گیا تھا، وہ سیرت اور رکھا گیا تھا، علی مثل عدلین، 2 مثل پر. عدل بوجھ، یہ عدل کا مطلب بوجھ، 2 بوجھوں کے برابر پر سیرت اس اترجا کو رکھا گیا تھا. یہ کیا کہتے ہیں ترجمہ ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ میں نے مصر میں یہ دیکھا. اچھا یہ کیا کہتے ہیں، پہلے جو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اس کو سمجھیے کہ اگر کسی کے پاس اشری زمین سے 10 کنٹل غلہ لینا ہے تو 1 کنٹل غلہ بطور زکوٰۃ وصول کیا جائے، نہیں اسی غلے میں سے. اسی طرح اگر بکریاں نصاب کے بقدر ہے تو زکوٰۃ بکری وصول کیا جائے. ایسا نہیں کہ غلہ کی طرف سے بکری کی طرف سے غلہ لے جائے، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ جو واجب اسی میں سے لینا ہے. یہ چنانچہ